پسند مصنفین جی کی تحریک سے وابستہ لوگ جو جی جی وہ بھی ادب تخلیق کر رہے تھے، شاعری میں، نثر میں، جی تو اس وقت کیا صورتحال تھی جب حلقہ قائم ہوا جہاں ترقی پسند مصنفین؟ بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں. اس زمانے میں بلکہ اس سے بھی پہلے جب پاکستان بنا ہے تو قیام پاکستان کے آس پاس جی 1947 سے کچھ عرصہ پہلے اور بعد میں پورے بر صغیر میں انڈو پاکستان میں جس تحریک نے غلبہ پایا، جی جس تحریک کا ہول ادبی تحریک کا ہول تھا اور اس نے نسلوں کو متاثر کیا، وہ تقریباً تحریک تھی. انجمن تقریباً مصنفین کے نام سے وہ شروع ہوئی تھی انجمن، اور اس نے جو لٹریچر تخلیق کیا، جو شاعری، جو افسانہ نگاری، جو تنقید وغیرہ تخلیق کی گئی، لکھی گئی، اس میں ان کی کنٹریبیوشن بے پناہ ہے. جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے صرف جو باہر لوگ تھے وہ کم حیثیت کے تھے. جی اس سے باہر بھی جو لوگ تھے جنہوں نے ہلکا و ذوق کے نام سے الگ تنظیم کام کری تھی، جو اپنے آپ کو نان کمیٹڈ سمجھتے تھے سیاسی اعتبار سے، ان میں ممتاز مفتی ہیں. وہ کسی بھی لحاظ سے احمد ندیم قاسمی کے بطور افسانہ نگار ہونے کی کم نہیں ہے. تو یہ ہے کہ چاہے لوگ تحریک سے وابستہ تھے یا نہیں تھے، اس زمانے میں اصل جو کرائٹیریا تھا وہ اچھا ادب تخلیق کرنا تھا، لیکن جو غلبہ تھا وہ اس زمانے میں تقریباً سننے کا تھا. رسائل پر بھی، اخبارات اور رسائل پر بھی، اخبارات پہ خاص طور پہ، کیونکہ بیشتر جو تقریباً تھے وہ صحافی بھی تھے اور ادیب و شاعر بھی تھے. تو ان کو پلیٹ فارم جو ملا اخبارات کا وہ بڑا مؤثر تھا، اور ایک زمانے میں تمام ادبی رسائل انہیں کے تھے. تو اس میں چھپنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں خیالات کا پرچار کیا جائے جو کہ تقریباً تحریک کے پیش نظر ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت کنٹریبیوشن ہے تقریباً تحریک کا. مطلب میں یہ کہوں کہ انڈو پاکستان میں کئی تحریکیں، علی گڑھ تحریک ہے، اور اس کے بعد یہ اس سے پہلے بھی تازہ گوئی کی تحریک تھی، اذہان گوئی کی تحریک تھی، لیکن بعد میں اسلامی ادب کی تحریک بھی تھی. لیکن جو جو کنٹریبیوشن تقریباً تحریک کی ہے وہ کسی اور نہیں ہے. آپ نے شاید وہ رخشندہ جلیل کا مقالہ پی ایچ ڈی کا دیکھا ہوگا. اس میں انہوں نے تقریباً تحریک کی پوری تاریخ بیان کی ہے. اس سے پہلے بھی تقریباً آدمی نے تقریباً تحریک پر اپنا مقالہ لکھا ہوا ہے. لیکن جب آپ رخشندہ جلیل کا مقالہ پڑھیں جو انگریزی میں ہے، جو عالم سرور کی نواسی ہیں، تو حیرانی ہوتی ہے کہ کوئی فیلڈ نہیں چھوڑا، کوئی میدان نہیں چھوڑا پسندوں نے، اور ہر اعتبار سے قطرے اول کی چیزیں انہوں نے تخلیق کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں سب سے بڑی تحریک علی گڑھ تحریک کے بعد، علی گڑھ تحریک کے بعد جو اردو میں سب سے بڑی تحریک ہے وہ ترقی تحریک ہے. سر یہ قدر اول کا ادب تخلیق کس اعتبار سے ہے؟ چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نعرے کی طرف چلے گئے. وہ ایسے بھی تھے. اب دیکھیے نا، شاعری میں اگر ایک طرف فیض فیض ہیں، ساحل دہلوی ہیں، دوسری طرف محمد جون بھی ہیں، یعنی جن کا ایک آدھ شعر جو ہے وہ مشہور ہوا ہے. اچھا، نعرے باز اور بھی ہیں، سردار جعفری ہیں، وہ نعرے باز ہیں. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ترقی پسند تحریک کے لیے کمیونزم یا سوشلزم کو اپنے پیچھے نہ رکھا، وہ پارٹی ان سے بعد لوگ پارٹی کے ممبر بھی تھے، کمیونسٹ پارٹی کے ممبر بھی تھے. تو جن لوگوں نے نظریے کو، سلوگن کو شاعری بنایا وہ تو چلے گئے پروپیگنڈے کی طرف. لیکن جن لوگوں نے اپنے جو شعری خیالات تھے ان کا اظہار شعری پیرائے میں کیا ہے، وہ جو لوگ ہیں ان کی شاعری کے اندر دوامیت موجود ہے. اور اس کی مثال فیض ہے. اب آپ دیکھیں کہ فیض کے نعرہ بازی نہیں ہے، پوری شاعری آپ دیکھ لیں ان کے ہاں شعر کی شیرینی بھی موجود ہے. تو سہر ہے وہ اگرچہ کہیں کہیں نعرے بازی کرتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ وہ بھی اچھے شاعر ہیں. اسی طرح اور بھی کھیل کا پوری شاعر ہوئی. تو نعرے باز بھی ہیں وہاں موجود ہیں جس میں وہ بالکل یوں لگتا ہے کہ جیسے کمیونسٹ مانیفیسٹو کو دہرا رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. دوام اسی شاعری کا حاصل ہوا ہے جس قدر دوامی قدریں موجود تھی اور شعریت موجود تھی.
اچھا سر، یہ جو ترقی پسند تحریک یا ترقی پسند خیالات ہیں، جی اس کی جو روح ہے جی وہ تو ہے نا کہ طبقاتی کشمکش جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. جی جی یہ اس کی روح جو ہے طبقاتی کشمکش، طبقات کو ختم کرنا ہے. طبقات کو ختم جو صحیح بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ طبقات ختم نہیں ہو گئے. اب دیکھیں یہ جو تھا تجربہ، یہ سب سے پہلے روس میں ہوا، جی. اس کے بعد چین میں ہوا ہے. تو روس میں آپ نے دیکھا کہ 70 برس تک یہ رہا ہے. لینن کے زمانے تک تو آزادی اظہار میں موجود تھی، لیکن ان کا جانشین اسٹالن جب آیا ہے تو اس نے اظہار پر پابندی لگا دی، اور جو بڑے بڑے اچھے لکھنے والے تھے روس کے ان کو جلاوطن کیا، یا جیلوں میں ڈال دیا، یا قتل کروا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ اسٹالن کے دور کا جو ادب ہے وہ ادب ہے ہی نہیں سرے سے. اب آپ دیکھیں کہ انقلاب روس جو 1918 میں برپا ہوا ہے، اس سے پہلے کتنے بڑے بڑے افسانہ نگار، ناول نگار ہیں، کتنے بڑے بڑے شاعر ہیں. پشکن آپ کو دیکھیں، اور ٹالسٹائے کو آپ دیکھیں، چنگڑی کو آپ دیکھیں، اسی یعنی گورکی کو ہی دیکھیں. گورکی کا ایک پاؤں انقلاب سے پہلے والے زون میں ہے اور دوسرا انقلاب کے بعد والے زون میں ہے. لیکن یہ ہے کہ گورکی سے پہلے جتنے بڑے ناول نگار روس نے پیدا کیے ہیں انقلاب سے پہلے، انقلاب کے بعد اس کے پاس ایک بھی بڑا وہ ناول نگار نہیں پیدا کر رہے. بڑے ناول نگار اس سامنے آئے جب انہوں نے سوشلزم کی مخالفت ہوگی. بہت پیسہ کے بعد جو ہیں، جب انہوں نے ڈاکٹر زیواگو ناول لکھا تو انہوں نے ان کو مقبول اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اس نظام کے خلاف آواز اٹھائی جو جبر بندی کا نظام تھا، جبر کا نظام تھا. تو یہ ہے کہ لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر زیواگو جو ہے وہ ٹالسٹائے کے وار اینڈ پیس کا مقابلہ نہیں کرتا ہے. تو انقلاب سے پہلے جتنا اعلیٰ لٹریچر روس میں تخلیق ہوا ہے، اتنا شاید پوری دنیا میں اتنا اعلیٰ ادب پیدا نہیں ہوا ہے. تو یہ ہے کہ ہوا یہ کہ جب لوگوں نے کہا وہاں کے بعد نکاتوں سے، مایا کوفسکی بڑا مشہور رائٹر ہے، تو اس سے کہا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ انقلاب روس سے پہلے ادب بہت اعلیٰ پیدا ہوا ہے، انقلاب روس کے بعد اس طرح اس جیسا ادب اعلیٰ نہیں پیدا. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ اس سے پہلے جو تھا لوگوں نے ادب تخلیق کیا، انقلاب کا ہم نے انسان تخلیق کیا، ہم نے معاشرے کو درست کیا، ہم نے کچھ کیا کہ جو لوگ پسماندہ ہیں، پسے ہوئے ہیں، پرولتاری ہیں، ان کو اپلفٹ کیا جائے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ انسان پرانے زاروں کے دور کے مقابلے میں روسی سوشلزم کے دور میں نسبت زیادہ خوشحال ہوا، عام آدمی زیادہ خوشحال ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انسان کی تخلیق پر زور دیا ہے ادب کی تخلیق کے مقابلے میں. خیر اسے آپ عذر لنگ بھی کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ محض ایک بہانہ ہو، لیکن یہ عملی واقعہ ہے کہ جتنا اعلیٰ لٹریچر انقلاب روس سے پہلے پیدا ہوا ہے اتنا بعد میں ہوا. اور وجہ ہوئی ہے جیسا کہ ابھی ہمارے تو شاداب کے ساتھ میں سوال کے نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ جب نظریہ غالب آ جائے ادب پر تو پھر اچھا ادب تخلیق نہیں ہو سکتا. نظریہ تابع رہے ادب کے، فکشن کے یا شاعری کے، تو وہ اس کے حسن میں اور تاثیر میں اضافہ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ نعرے بازی کریں گے تو وہ نعرے بازی اگر اقبال کے یہاں بھی آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ شاعری کی تاثیر ہو پڑتی ہے. اقبال کا کلام بھی وہی ہے جو ہماری روح کو چھوتا ہے، جس میں وہ براہ راست ہمارے مسائل کی بات کرتے ہیں، اور لگتا ہے کہ وہ باتیں جو ہیں وہی ہیں جو ہم محسوس سوچ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ تقریباً تحریک نے لیکن اچھے ادیب بھی پیدا کیے ہیں، لیکن برے ادیب بھی پیدا کیے ہیں، اور میجورٹی برے ادیب ہو گیا ہے. اچھے ادیب اس تعداد میں کم ہے. نہیں سر، گزارش یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کی، یعنی اسلام میں جو سارے مسلمان ہیں، اسلام سے زیادہ ترقی پسند مذہب ان ٹرمز آف سوشل سٹریٹیفیکیشن جو ہے، سوشل سٹریٹیفیکیشن جو ہے جتنی ختم اسلام نے کی ہے صحیح، کسی زمانے میں کی. آپ بالکل صحیح بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات نظری کی حد تک ہے، ابھی کوئی کسی ملک میں اس کا تجربہ نہیں ہوا. آج سے 1400 سال پہلے ہوا تھا، جس دور کو ہم خلفائے راشدین کا دور کہتے ہیں. اس میں واقعی جو نظریہ تھا وہ عملی شکل میں ہمارے سامنے آیا. اور یہی وجہ ہے کہ 50-60 سال کے عرصے میں
ایک بدو قوم، وہ لوگ جو وہ ان پڑھ ہیں، زندہ جو موجود جاہل ہیں۔ ہیں، انہوں نے آپ دیکھیں وہ پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، بہترین سولجر، بہترین جرنیل پیدا کر رہے ہیں، بہترین علماء پیدا کر رہے ہیں، بہترین ہر اعتبار سے یوں لگتا ہے کہ ایک نرسری ہے، اس میں عظیم لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ وجہ وہی تھی کہ جب تک مسلمان قرآن سے وابستہ رہے، قرآن کے اسلام کے ساتھ وابستہ رہے، اسلام کے اصولوں نے عمل کیا، اس وقت تک ان کا غلبے کا دور ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ ہٹتے چلے گئے اسلام سے، جب وہ ملوکیت طاری ہوگی امت مسلمہ پر، تو ہمارا زوال ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت بنو امیہ ہو، خلافت بنو عباس ہو، یا اس خلافت عثمانیہ ہو، آپ ان کے دیکھیں ان میں اس پایا کا کوئی ایک آدمی بھی ہمیں نظر نہیں آتا جو خرافہ راجی یا اس سے متصل زمانے میں تو کمال کے لوگ تھے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اسلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہترین مذہب ہے، بہترین نظریہ زندگی ہے، بہترین لایا عمل ہے۔ دیکھیں نا، ترقی پسند اس سے زیادہ کیا ہے کہ عورت جو ہے زندہ درگور ہو جاتی ہے، صحیح بات، عورت کو حیات دی، عورت کو زمین کے اوپر لائے، بلکہ کوئی شک نہیں، زندگی دی۔ اب اس سے زیادہ ترقی پسندی کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ امتداد زمانہ میں اسلام کے اصول جو تھے وہ لوگوں نے روندے، تاکہ ہمیں ضرورت پڑی پھر دوسرے ازموں کی۔ یہ صرف ہماری اپنی غلطی تھی، وغیرہ اسلام ایک بہت ہی جامع قسم کا نظام ہے زندگی کا۔ اصل میں اقبال نے کہا نا 300 سال سے ہند کے میخ خانے بند، جس سے ہند گری پوری دنیا میں ہی مسلمانوں کے میخ خانے بند ہو گئے تھے۔ جب اشتہاد ترک کر دیا اور تقلید میں پڑ گئے، اور عیاشی میں پڑ گئے، لاہو میں پڑ گئے، تو سوال ہمارا مقدر بن گیا۔ اب آپ دیکھ جاؤ وہ زمانہ کہ عرب سے کس طرح لوگ اٹھتے ہیں، اور وہ ایشیا کے بڑے ممالک اور افریقہ کے بڑے ممالک ان پہ یعنی 50-60 سال کے عرصے میں ان تمام کو تسلیم کر دیا، اور ان کا ہولڈ آپ دیکھیں کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ان علاقوں پر جو عرب نہیں تھے وہ نان عرب تھے، لیکن زبان ان کی عربی ہے، کلچر ان کا عربی ہے۔ یعنی اتنا گہرا اثر چھوڑا ان لوگوں نے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ اثر ظاہر نہیں ہو پایا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جتنے ازم ہیں، چاہے وہ فیشزم ہو مسولینی کا، چاہے وہ ہٹلر کا نازیزم ہو، چاہے وہ کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، یہ جو انسان کے بنائے ہوئے ازم ہیں، ان کی یہ بہت شارٹ لیوڈ ہیں۔ اپنے زمانے میں یہ کھینچتے ہیں اپنی طرف کچھ۔ آپ ہٹلر کی تقریریں سنیں، مسولینی کی تقریریں سنیں، مسحور کرتی ہوں، لاکھوں کے مجمع پر وہ جادو کا دیا کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے، یہ لوگ ڈیموگوگ تھے، یعنی صرف شعلہ بیاں مقرر تھے اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنا جانتے تھے۔ جب اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ڈبو دیا۔ تو اسلام، اب بھی اسلام کے اندر کی جان موجود ہے، اور جیسے اقبال نے کہا تھا کہ خود اسلام خود ایک طرح کا سوشلزم ہے۔ سوشلزم کیا ہے؟ مساوات انسانی، یعنی انسان سب برابر ہیں، اور اسلام سے بڑھ کر مساوات کہیں ہوگی۔ مگر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس وقت 52 مسلمان ممالک ہیں، ان میں سے ایک مسلمان ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم دیکھیں کہ وہاں پریکٹس کیا ہو اور اس کو ہم بطور ماڈل کے فالو کر سکیں۔ اس کے بعد اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اچھی جو باتیں تھیں ہمارے مذہب کی، وہ غیروں نے اپنا لی اور ہم نے ان کی بری باتیں اپنا لی۔ ہم نے بجائے اس کے کہ یورپ کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اختیار کریں، ہم نے ان کی بری چیزوں کو اپنایا۔ نتیجہ یہ کہ ہم پہلے بھی پستی پہ تھے، اب تک ان کو غلام ہیں، اور یہ غلامی جو ہے یہ ذہنی غلامی ہے۔ جب تک یہ ذہنی غلامی ختم نہیں ہوگی، لگتا کہ ہماری قسمت اسی طرح رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، میں بہت لطف لے رہا ہوں۔ میں ایک تمام گفتگو سے ایک نقطہ میں سامنے لانا چاہتا ہوں کہ 70، 80 اور 90 کی دہائی میں جو ترقی سمتھنگ کے حوالے سے ایک بڑا بھرپور دور تھا، اس کے بعد ہم نے صوفیزم کا بھی دور دیکھا، جس میں جدید اردو غزل نے پنجے گاڑے اور پوری دنیا میں اردو غزل ہمارے سامنے آئی۔ اس میں سر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو 3-4 دہائیاں ترقی پسندی کی پیچھے ہم پڑے رہے، لیکن اردو غزل کا جو ہمارا عروج ہے جدید غزل کا، وہ صوفیزم کے حد میں ہوا ہے، اس پر کچھ فرمائیں۔
سر میں اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہوں اس موضوع پر گفتگو کرنے میں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا اشارہ کن شعراء کی طرف ہے جنہوں نے صوفیزم کا سہارا لے کر اپنی شاعری کو بلندی عطا کی، جو کہ ترکیب پسند شاعری نے سوشلزم کے نظریات کو اپنا کر کی تھی۔ مسئلہ آپ کس شاعر کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ صوفیانہ تصورات اتنے غالب ہیں کہ پوری غزل کا نقشہ انہیں بدل دیا؟ میں سر سے مزید آسان کر دیتا ہوں جی یہ جو آج کا جو صوفی جو کہتا ہے کہ میں نے شاعری میں سے انسان کو نمودار کیا ہے، جی جدید ترقی پسند دور میں یہ چیزیں ناپید تھی، نظر نہیں آتی تھی، یہ میں نظریہ سمجھتا ہوں۔ شہزاد میں دوبارہ یعنی اپنے عجز کا اظہار کرتا ہوں کہ اس موضوع پر کچھ کہنے کی میرے نہیں، پاس آپ نہیں ہے۔ مثلاً دیکھیں نا، آپ کوئی صوفی شاعر جو ہے اس کا ماڈل پیش کریں۔ دیکھیں ہم نے جو صوفیانہ شاعری پڑھی کے بارے میں پڑھا تھا وہ تو وہی دور تھا میر تقی میر کے زمانے کا، خواجہ میر درد ہیں، اور اس کے بعد اور لوگ ہیں، تصوف کے عناصر میر کے ہم بھی ملتے ہیں، آتش کے ہم بھی ملتے ہیں، اور اس کے بعد غالب کے ہم ملتے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ مسائل یہ تصوف یہ طرح بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو ہم واضح خار ہوتا۔ اس کے بعد بھی ایک رو کی طرح بعد کے غزل کے جو شعراء ہیں ان کے ہاں یہ چیز آئی ہے، خاص طور پر ابھی منائی اور اکثر گونڈوی کے ہاں۔ لیکن یہ ہے کہ آج کے دور میں مجھے تصوف کا وہ چلن نظر نہیں آتا جو اس زمانے میں تھا، اور بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو صوفیانہ شاعری ان لوگوں پہ ختم ہو گئی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ میری بجائے خود اس موضوع پہ روشنی ڈالیں اور مجھے میری ہم رہنمائی کریں۔ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا نام آپ کے سامنے رکھ جی دیتے جی جی ہیں، اس وقت ہمارے عہد کا ایک بڑا نام ہے۔ جی لیکن اس کو آپ بریکٹ نہیں کر سکتے صوفیزم کے ساتھ، وہ بہت اچھے شاعر ہیں، اور میں یہ تصوف کی وجہ سے سمجھوں گا کہ ان کی شاعری انسانیت کی شاعری ہے، وہ انسان کو مخاطب کرتے ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں ان کو بے لطیف پیرا میں بیان کرتے ہیں، اور بالکل ان کا جو سٹائل ہے ان کا طرز اظہار جو ہے ان کو منفرد ہے۔ خورشید دور حال کے بعد بہت اچھے شعراء میں شمار ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا اشارہ نعتیہ شاعری کی طرف ہے وہ اور بات ہے، کیونکہ نعتیہ شاعری ایک الگ صنف ہے اور اس میں بہت کمال حاصل کیا ہے، اور پچھلی تقریباً نصف صدی میں جتنی ترقی نعتیہ شاعری نے کی ہے شاید باقی موضوعاتی شاعری ہے کو اس سے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اتنے سینکڑوں مجموعے نعتیہ شاعری کے ہیں، اور اب ہر شاعر خوش نصیب ہے اس لحاظ سے کہ ہر ایک نے چند نعتیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں کہی ہیں، اور وہ شاعر بھی پختہ شاعر ہیں۔ اور خوشائن بات یہ ہے کہ بعض بڑے شاعر ہمارے ہیں، چاہے وہ فیض ہو، چاہے وہ احمد قاسمی ہو، اور کچھ لوگوں نے تو اپنے آپ کو وقف ہی کر دیا نعتیہ شاعری کے، اور حفیظ طاہر، حافظ مدد جیسے لوگ ہیں، راجہ رشید محمود جیسے لوگ ہیں، لیکن جو دوسرے شعراء ہیں وہ بھی اس مقبول ٹرینڈ سے اپنا دامن نہیں بچا سکے۔ اور قاسمی صاحب نے جو نعتیں کہی ہیں بہت اعلیٰ تعداد میں کم ہے، لیکن پورا مجموعہ ان کا نعتیہ کلام کا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ہمارے دوست ریاض جی صاحب نے جو پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا ہے اردو نعت پہ، اس میں انہوں نے یہ پچھلے 250-300 سال کی جو شاعری ہے اس میں سے وہ تمام شاعری کا نچوڑ نکالا ہے، اور اس کا تجزیہ کیا ہے جس کو ہم نعتی شاعری کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کا اشارہ نعتی شاعری کی طرف ہے تو یہ ایک مذہبی رجحان یقیناً غالب آیا ہے، اور لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ، بامرے موجودی نہیں، بڑے فخر کے ساتھ لوگوں نے نعتیں کہی ہیں اور بڑی اعلیٰ پائی کی نعتیں کہی ہیں۔ کتنی ہندوؤں نے، ایون ہندو شاعر جو ہیں جی بڑی ہندو شعراء نعتیں کہا پورے بڑے مجموعے موجود ہیں۔ بڑی اچھی نعتیں کہنے کی تو حقیقت ہے۔ یہ دراصل سرکار محمد صرف کا مصطفیٰ کی محمد پہ سیرت جا رہا کاملہ ہوں۔ ہے، یہ سرکار کی سیرت کاملہ کا اعجاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اعجاز ہے میرے مولا کی سیرت کا کہ ہندوؤں نے بھی اٹریکٹ کیا، اور پھر وہ بڑے بڑے اچھے شعر کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، میرا یہ جو محدودہ مطالعہ ہے اس کے مطابق شخصیات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں میرے خیال میں پوری دنیا میں اب تک اگر ایک شخصیت ایسے رہتی ہے جس کی جو سوانح لکھی ہے، جو سیکھ لکھی ہے، اس کا دنیا کا کوئی اور فرد حریف نہیں ہے، کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ پیغمبر پاک کی حیات مبارکہ پر دنیا میں مختلف زبانوں میں
जो किताबें लिखी गई हैं इसमें कुछ किसी और शख्सियत के बारे मसाल में नहीं इतनी इसमें किताबें कोई नहीं शक लिखी नहीं, गई हैं। इसमें तो दो राय है ही नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और बात जो जब पंजाब से बाहर जाता हूँ मुझे बड़ी सुनने में आती है जी कि आप बहुत बेदर्द किस्म के नकार हैं। लिखारी आपको अपनी किताब लिखने से बड़े जो नाम में डरते हैं कि डॉक्टर साहब सच बोलते हैं, इसका आपको नुकसान भी उठाना पड़ा? पता नहीं, मुझे पता कौन कौन कहते हैं कि ये सफाक लिखने वाले हैं। और वो तो सही बात है, मैंने लिखा ही क्या है, बस थोड़ा बहुत टूटा कर लेते हैं। मैं कोई ना कोई नक्काल हूँ ना कोई मुहक्किक हूँ, बस एक दिलचस्पी है थोड़ी बहुत लिखने से, तो जब जी चाहता लिख लेता हूँ। दूसरी बात यह है कि जिन जिन जो लोग कहते हैं कि हमारी किताब पर कुछ लिख दें, तो ये उनकी मेहरबानी है, वो मुझे इस काबिल समझते हैं, वो मेरी राय को थोड़ी बहुत अहमियत देते हैं। मगर यह है कि मैं समझता हूँ लिखने वाला इनको दयानतदार होना चाहिए। उसकी वजह है कि जब आपका एक नाम से आप मुशनास होते हैं, तो लोग एक तरह की तवक्को आपके साथ बांध देते हैं, और आपके कलम से या ज़ुबान से जो बात निकलेगी वो समझेंगे कि ये बात जो है ये ठीक है। हमारे दोस्त यूनुस जावेद हैं, तो उन्होंने, मैं तो उससे किसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लफ्ज़ इस शख्स के कलम से निकलता है वो समझ होता है। ये उनकी बहुत मेहरबानी है कि मैं इस पर पूरा नहीं उतरता, लेकिन उन्होंने ये इस बात का इजहार किया। तो ये है कि जो आदमी लिखे, लिखने वाले को भी यकीन है कि मैं जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ। इसी वजह से अगर किसी से मतलब अभी चंद हफ्ते हुए हैं, एक साहब का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने पैगम्बर इस्लाम पर एक नाम भी पैगम्बर से रखा, 750 सफ़ों की एक किताब मुरतब की है। उन्होंने कहा मैं 20 साल मिर्ज़ा अब्दुल कयूम उनका नाम है। उन्होंने कहा मैं वो अदीब शायर नहीं है, कोई आलिम नहीं है, वो बिजनेसमैन आदमी है, लेकिन उनको शौक़ है। कहता है 500 किताबें मेरे पास सीरत की हैं। उन्होंने 20 साल लगा कर सीरत की एक किताब लिखी है, पैगम्बर इस्लाम का नाम रखा है, बड़ी तख्ती के 724 से उसके हैं। उन्होंने मुझे वो भेजी है और कहा जी इस पर आप दिवाचा लिख लें। खैर मैंने उसके 100 सफ़े पढ़े पहले, तो मैंने फिर उनको फ़ोन किया। मैंने कहा कि बात यह है कि आपने जो किताब लिखी है इसमें वाक़या तो ठीक है, सारे जब लिखे हैं, मगर ये हवाला एक भी नहीं है इसमें कि पूरी किताब ये 750 सफ़ों किताब है, किसी किताब का हवाला नहीं, रेफरेंस नहीं, किसी कोई बगैर रेफरेंस के। मैंने कहा आपको जहाँ जो मवाद मिला है चुपके से आप करते जा रहे लिख रहे हैं, तो मैं इसमें क्या लिखूँ? तो उन्होंने कहा कि आप यूँ करें कि जो भी चाहे लिख दें। मैंने कहा बात यह है जो लिखूँगा शायद वो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सारा मैंने थोड़ा बहुत काम किया है इस मौजू में, चीज़ के मौजू जो मैंने डॉक्टरेट की हुई है, तो मैंने कहा मैंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो मेरे ख्याल में चलिए साथ साथ ना सही हाशिए में फोटो की शक्ल में हवाला न दें, कम तो आखिर में उन किताबों को तो नाम लिख दें जिनसे आपने इस्तेमाल किया है। इस किताब की तस्वीर में, इसकी तहरीर में मैंने दर्जे किताबों से ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया है। मैंने कहा अब ये चीज़ें सबका हैं, ये ठीक है आपने 20 साल लगा दिए, ठीक है आपको रसूल की ज़ात मुबारक इश्क है और उसने आपसे ये किताब लिखवाई है, आप उस किताब को छुपवा भी रहेंगे, तो लेकिन ये है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो सोचेंगे कि भाई इस आदमी जो इतनी मेहनत की है इसका अपना क्या है, इसमें अपनी इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो इस तरह आपका इसकी एक मुक़द्दस मौजू के साथ ये नाइंसाफ़ी है, दूसरी जगह आपका इमेज ख़राब होगा, तो अब वो खामोश हो गया है। बात से इसे आप सफाकी कह लें, बेरहमी कह लें, लेकिन ये है कि जो आदमी बात महसूस करता है उसे उसका इजहार कर देना चाहिए। जी ये लिखने वाले की जानकारी है, क्योंकि फ्लैप लिखना और बात है जी और तनकीद लिखना, जब वो कह दे कि नकद नज़र, जी सही बात है, फिर वो और बात है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब आपने शुरू में इस बात की तरफ इशारा किया कि फैसलाबाद का जो शायर अदीब या दानिश परजा साकी है, जी जहाँ 50 साल भी लगा रहे तो वो हमारे नेशनल मीडियम में कहीं नज़र नहीं आता। जी तो गोया ये फैसलाबाद जिसे हम मज़ाफ़ात में ही अभी शुमार करते हैं, जी इसमें अब और क्या बेहतरी की गुंजाइश है कि हम वहाँ जाएँ कि हमारा शायर भी एक ही दहाई में नजर आए कि नेशनल सतह पर भी निकल आए? बात यह है कि लाहौर, कराची, खास तौर पर लाहौर, ये दो बड़े शहर हैं, ये इशाती मराकज़ हैं। आप देखते हैं कि जो लोग वहाँ रहते हैं अदीब शायर, उनको छपने के, लोगों तक पहुँचने के मौके ज़्यादा मिलते हैं।
آپ دیکھیں انہیں دونوں شہروں میں ادبی رسائل، علمی ادبی رسائل بھی زیادہ چھپتے ہیں۔ فیصل آباد کی معلومی یہ ہے کہ یہاں بچے نکلتے رہے ہیں، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں پر علمی اور ادبی بچے نکلتے رہے ہیں اور بڑے اچھے بچے نکلتے رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ پاکستان بننے کے بعد سے پاکستان میں مجھے آپ انگلیوں پہ گنوا رہے ہیں کہ کتنے علمی اور ادبی ماہرین رہے ہیں۔ کچھ نوجوان لوگوں نے فیصلہ لوگوں نے کچھ کام کیا تھا، انجم سمی صاحب نے اور عابد علی وغیرہ نے، اور آپ دیکھیں کہ مقصود علامہ زیاد صاحب نے، مقصود وغیرہ انہوں نے بچے نکالے، کسی نے 2 شعرا نکالے، کسی 4 نکالے، کسی 6 نکالے اور وہاں پہ بیٹھ گئے۔ حالانکہ وہ بچے کسی بھی لحاظ سے دوسرے ضخیم ادبی بچوں سے کم نہیں ہیں۔ معیار کے اعتبار سے فیصل آباد میں جو پچھلے 20-25-30 سالوں میں بچے نکلے ہیں، سیوائی بچے خاص طور پہ، وہ معیار کے اعتبار سے دوسرے بچوں سے کم تک نہیں ہیں، لیکن ایک تو ان کی تشہیر نہیں ہے، لوگوں تک وہ پہنچے نہیں ہیں۔ اب بھی ہماری معلومی یہ ہے فیصل آباد میں شاعروں کی کمی نہیں ہے، افسانہ نگاروں کی بھی کمی نہیں ہے، نقادوں اور محققوں کی کمی بھی نہیں ہے، سفر نامہ نگاروں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی پروجیکشن نہیں ہو رہی ہے، ان کے پاس ذرائع تشہیر نہیں ہے۔ اگر یہاں اخبارات دیکھ لیں کہ لاہور میں 2-3 بڑے اخبارات اردو کے ہیں، کراچی کے 2-3 بڑے اردو اخبارات ہیں، فیصل آباد میں آپ کم از کم 2 درجن تو اخبارات نکلتے ہوں گے، لیکن آپ بتائیں کہ ایک اخبار بھی لاہور اور کراچی کے اخبار کا مقابلہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ حالانکہ فیصل آباد تیسرا بڑا شہر ہے پاکستان کا۔ اچھا، اب اسی طرح ادبی رسالت کا آپ دیکھیں، آپ مجھے بتا دیجیے کہ فیصل آباد میں پچھلے چند سالوں میں کون سا ماہنامہ یا کون سا سیوائی پرچہ نکلا ہے کہ جس کی ملک کی پہچان ہو؟ ایک بھی نہیں ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم ایسے ادبی ایسے مخلص دوست ہونے چاہیے جن کے پاس وسائل بھی ہو اور جن کے پاس ٹیلنٹ بھی ہو، اور وہ مزید ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کر سکے اور پرچے چھاپے۔ ان کے اگر وہ کوئی ایسا ادبی ماہنامہ یا سیوائی پرچہ نکال لیں کہ جو پورے ملک میں پہنچے لکھنے والے لوگوں پر، تو امید ہے کہ فضا بہتر ہو جائے گی پہلے کے مقابلے میں۔ سائنس کے ابلاغ میں اردو کی غربت کا آپ تذکرہ کریں۔ سر میں بھی تھوڑا سا مجھے بھی دلچسپی سائنس رہی ہے، کیونکہ میں نے بی ایس سی کی تھی اور اس کے بعد میں نے ایم اے اردو کیا تھا۔ تو ہمارے یہاں افسوسناک حد تک سائنسی میگزین اور کتابوں کی کمی ہے۔ ایک زمانے میں کراچی میں سائنس ڈائجسٹ نام کا پرچہ نکلا تھا اور وہ بڑا اچھا پرچہ تھا، لیکن چند سال نکلا اس کو بند ہو گیا۔ سائنسی کتابوں کے چھپنے کی رفتار بھی بہت افسوسناک ہے، بہت کم ہے۔ آپ بڑے بڑے بک سینٹر پہ جائیں، کتابوں کی دکانیں پہ جائیں، ایون آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی آپ جائیں شو روم میں جائیں، وہاں آپ کو سائنسی موضوعات پہ کم سے کم حالانکہ وہاں کام ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر مولا صدیقی نے ایک کتاب لکھی تھی اردو میں سائنس کی ادب، تو اس میں انہوں نے ان تمام کتابوں کو ذکر کیا تھا جو اردو میں سائنسی موضوعات پہ لکھی گئی ہیں۔ کچھ اردو سائنس بورڈ تھا، اس نے بھی کچھ کام کیا تھا۔ سے دہلوی صاحب نے بھی نہایت میں کام کیا ہے۔ جی کئی ایسے ادارے ہیں جو سائنسی کتابیں چھاپ رہے ہیں، اور ایک زمانے میں تحریک اٹھی تھی کہ سائنسی علوم جو ہے بی ایس سی کی طرح کم از کم اردو میں منتقل کیے جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا میں پاکستان بننے سے پہلے حیدرآباد دکن میں عثمانی یونیورسٹی بنی تھی۔ انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ جتنے علوم ہیں وہ سب کے سب اردو میں پڑھائے جائیں۔ چنانچہ کتابیں نہیں تھیں زمانے میں، انہوں نے دارالترجمہ ایک قائم کیا، اس میں چوٹی کے لکھنے والے اس میں جمع بہترین مشاہدے دے کر انگیج کیا انہوں نے، اور انہوں نے اتنے عمدہ کچھ تراجم مشکل بھی ہیں اور ناقابل فہم بھی ہیں۔ مثلا یہ کتاب تھی ابن رشد اور فلسفہ ابن رشد، میں نے اس زمانے میں کتاب پڑھی تھی تو ایک لفظ میری سمجھ نہیں آئی، وہ اتنی مشکل وہ ترجمہ کیا تھا اس کا، اب بھی ہے میرے پاس کتاب تو وہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ لیکن بہت سے ترجمے ایسے ہیں جو بہت اعلیٰ ہیں اور بار بار چھپ رہے ہیں۔ تو اگر ان میں سائنسی کتابیں بھی ہیں، فلسفے کی کتابیں بھی ہیں، سائنسی کتابیں بھی ہیں، اور ان کو انہوں نے ڈھالا اردو میں، اور ذریعہ تعلیم بھی اردو میں آیا تھا۔ یہاں بھی ایک زمانے میں تحریک چلی تھی کہ ہم اپنے تمام علوم بی ایس سی کی سطح تک اردو میں پڑھائیں سائنسی علوم، لیکن وہ دم توڑ گئی۔ کچھ لوگوں نے حوصلہ، بے شک لوگوں نے حوصلہ افزائی نہیں، خاص طور پر وہ لوگ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں تو وہ
امریکہ میں یورپ سے ہو کے آتے ہیں تو وہی ماڈل یہاں بھی راج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے کوشش ہی نہیں کی. حالانکہ جتنی بڑی قومیں ہیں, چاہے چائنا ہو یا جاپان ہو, تھائی لینڈ ہو, کوریا, ان قوموں نے اپنی زبان بالکل. میں ایک دفعہ نیو جرسی سے نیو یارک بس پہ بیٹھ کے جا رہا تھا نیو یارک اپنے دوست سے ملنے کے لیے. اور میری ساتھ والی سیٹ پہ ایک خاتون, نوجوان خاتون بیٹھی تھی, اس کے ہاتھ میں کتاب تھی. تو میں نے بھی چھسرتی نظر ڈالی اس پہ کہ دیکھو یہ کون سی کس زبان کی ہے. وہ میرے کتاب وہ میرے لیے نامانوس زبان تھی. تو میں نے اسے کہا کہ دس بک ان چائنیز, تو کہتی نو ان کوریائی. وہ لڑکی کوریائی تھی, کوریا کی ہے, تو کوریائی زبان میں وہ سائنس کی کتاب پڑھ رہی تھی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے ملک ہے, کوریا ہوا, تھائی لینڈ ہے, آگے کیا کہتے ہیں ویتنام ہے, اس کے بعد چائنا ہے, جاپان ہے, یہ کتنے ملک ہیں. لیکن آپ دیکھیں ان لوگوں نے بنیاد لازمی اپنی جو زبان ہے اس میں جو علوم ہے ان کو منتقل کیا ہے اور اس میں وہ پڑھاتے ہیں. ایک فارن لینگویج لازمی پڑھاتے ہیں. یورپی زبانوں میں سے ہر طالب علم کو ایک زبان پڑھنی پڑتی ہے. اب ہمارے انحصار ہے انگریزی زبان پہ. ہمیں نہ انگریزی آتی ہے اور نہ ہمیں اردو آتی ہے. سر اردو کے نفاذ میں رکاوٹ کیا ہے؟ آئین موجود ہے, سپریم کورٹ کے احکامات. میرے خیال میں بیوروکریسی جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ. نہیں سر, گزارش یہ ہے کہ جو اردو ہے نا وہ غزل نظم بھی سمجھی گئی ہے سر. یعنی اردو کو صرف ایک اچھی غزل, سر میرے پاس ایک اچھی نظم بھی سمجھا گیا ہے. اردو کو وہ ڈیو ریگارڈ نہیں دیا گیا کہ یہ لینگویج ہے جس میں ہر قسم کے ایکسپریشن ہے, ہر قسم کی ووکیبلری ہے. مثلا لا ہے, لا کی چند کتابیں جائیں اردو میں ہو گئی, ٹھیک ہے. اب ہماری میڈیکل کالجز کی کتابیں ہیں, اس کو اردو میں نہیں کیا گیا, لیکن میں نے ایسی کتابیں دیکھی ہیں. مثلا پیتھولوجی ہمارا ایک سبجیکٹ ہے ماہر الامراض کا, تو حکیم سعید نے اس کے دونوں ورژن کو, ماہر الامراض کو اتنے بڑے ورژن ان کو کیا ہے. یعنی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اچھا نظم پڑھنے والا, ایک اچھا مشاعرہ جیتنے والا شاعر جو ہے وہ تو پروڈیوس کیا جاتا ہے یا پروڈیوس ہو جاتا ہے, اس کو داد مل جاتی ہے, اس کو پذیرائی مل جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس جو لینگویج کو خدمت کرنے والا ہے نا, جو اس کا دامن وسیع کرنے والا ہے. میں جہاں جب بی ایس سی میں پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج میں دھوبی گھاٹ میں, تو ہمارے فزکس کے استاد اور کیمسٹری کے استاد جب وہ پڑھاتے تھے انگریزی میں پڑھاتے تھے بی ایس سی کلاسز کو, لیکن جب وہ دیکھتے کہ طالب علموں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی وہ فوراً اردو کہہ جاتے. وی ہیو ٹو سر. اچھا, اور سچی بات ہے کہ جس طرح وہ اردو میں سمجھاتے تھے لگتا تھا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے. حمید عسکری ہمارے استاد تھے, انہوں نے کتابیں منتقل کی ہیں, اردو میں لکھی ہیں, آپ پڑھیں, بڑی اچھی ہیں. ڈاکٹر محمد اسلم کل پہ اردو کتاب ہے, بڑی اعلیٰ کتاب ہے. تو جن جو لائق لوگ آدمی ہیں جنہوں نے تجربے کا کام کیا ہے, جو اردو کتابیں سائنس میں لکھی ہیں اور واقعی وہ اس قابل ہیں لکھنے والے, تو بڑا اچھا انہوں نے کام کیا. لیکن یہ کام بے حد محدود پر. میں گزارش کرتا ہوں, بے حد محدود. اب پروفیسر ریاض مجید صاحب ہیں, بڑا قدر نام ہے اردو میں, ان کی ایک بڑی سے ہے, ایک سرکار آدمی ہے. اب ان کے کھاتے میں اس قسم کا کوئی چیز نہیں, وجہ ہے کہ ان کی سائنس کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے نا. وہ آئی مین کہ دیکھیں وہ کسی میں بی ایس سی لگا, میں نہیں اپنے کو کامرس لگا, میں یہ بی ایس سی سطح کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کر دوں. وجہ یہ ہے کہ لیکن آپ اگر کوشش کریں حضور تو یہ ممکن ہے, کیونکہ آپ نے اب ایک زندگی اور میں عرض کرنا, اب زندگی کی بات ہے. مثلا میں پروفیسر آف فزیولوجی ہوں, میں اس کو فزیولوجی کا ترجمہ کر سکتا ہوں, لیکن اگر حیات وہی اگر اجازت دے یا گواہ, ٹھیک ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اچھا شاعر, اچھا نظم والا یہ پروڈیوس کرنا ہی اردو کا. ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ ایسا ٹیلنٹ ڈھونڈ لیں, ایسا ٹیلنٹ ڈھونڈ لیں ہاں کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں, اس کو حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں, اپنا شادی ادارہ ہے اس کو چھاپ سکتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ جن اداروں نے کتابیں سائنسی چھاپی ہیں, اردو سائنس بورڈ ہیں, ان کی کتابیں پڑھ کے دینوں کھا گئی. سر نہ بھی ہو, اچھا وہ یعنی ان کا پیسہ سارا سرمایہ ڈوب گیا. سر ویڈیو نہ بھی ہو, آپ کم از کم اپنا ذخیرہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ذخیرہ جو ہے نا وہ موجود ہے, وی آر انرچڈ.
ہمارے ہاں اس کی انریچمنٹ ہے، بالکل صحیح بات، ہمارے ہاں اس کی پیرالل ووکیبلری ہے۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات، اور ہونی دیکھیے کام ہوگا تب یہ کہیں نہ کہیں سے تو آغاز کرنا ہی ہے نا، اور اگر ہاں جی، اور یہ ہے کہ حکومتوں کا تو دلچسپی والی اب نہیں ہے۔ عربی ہے سر، جی ہاں، پروفیسر قاضی صاحب، عربی میں یعنی سارے کا سارا لٹریچر جو ہے جی، ڈاکٹری کا جی، سارا موجود بالکل ان ٹرانسلیٹڈ فارم، بالکل صحیح بات ہے، بلکہ یہ جتنے ہر ہڈی کا نام موجود جی صحیح بات موجود، ٹھیک ہے، اور ہر ایک شریان کا ہر دے ہے مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے ایک ہوتا ہے مسل، ہم اسے کہتے ہیں پیکٹورلس میجر، جی صحیح، تو جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو اس کو ترجمہ کیا ہے عضلائے صدریہ کبیرہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، عضلائے صدریہ کیا بات، کبیرہ، کیا بات، اور اس کے ساتھ ہی ایک مائنر بھی ہے اسی نام کا عضلائے صدریہ صغیرہ۔ تو مراد یہ ہے کہ ان کا دامن انرچ ہے سر، یعنی زبان کی خدمت جو وہ شاعری سے نہیں ہے، یعنی نظم سے نہیں ہے، زبان کی خدمت جو ہے یہ سر ٹرانسفارمیشن میں ہے، علم کی زبان ہے نا، ایک ہاں یہ علم کی زبان زبان، ہوتی ہے، دیکھیے ایک ادب کی میں گزارش یہ ہمارے کرتا ہوں سارا وہ فکشن میں اور شاعری پر یہ سب سے بڑی زیادتی ہے زبان کے ساتھ۔ اور ہمارے سوال کا سواب یہ بھی ہے، اگر کسی یعنی کوئی ایوارڈ نہیں ملتا، کوئی ایوارڈ نہیں ملتا کسی اس آدمی کو کہ جس آدمی نے ماہیت المراد کی کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، اس آدمی نے مناف الاعضاء کی کتاب لکھی ہے، اس نے تشریح بدن کی کتاب لکھی ہے، اس نے زراعت پہ کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ نہیں انعام مل جاتا ہے بس شعری مجموعے پر یا کسی نظم بس پر۔ وہی ہے نا جی کہ بس یہ غربت ہے ہاں، ہماری ذہنیتوں کی۔ اب جو ایوارڈ دیتے ہیں اگر وہ ایوارڈ رکھیں ادبی کتابوں میں رکھے ہیں، اگر آپ سائنسی کتابوں پہ رکھیں، تراجمی ہوں، اردو کتابیں ہوں اور حوصلہ افزائی کریں، یہ لوگ لکھے۔ سر میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ افسانے سے آغاز کرتے ہیں، جی شاعری کی طرف آتے ہیں، جی آج کل آپ خطوط نگاری پہ توجہ زیادہ دیں، کیا یہ آپ یہ سمجھا جائے کہ تخلیقی ارتقاء کا سفر رک گیا ہے، یا آپ اس میں زیادہ سہولت محسوس کرتے ہیں؟ خطوط کی بذات خود ایک صنف کے اعتبار سے کیا؟ بہت اچھا سوال، جی بات یہ خطوط ہے نا، میرے ایک دوست نے ایک دفعہ شاہ صاحب لودھی صاحب نے خط لکھا تھا الحمرہ میں، جی وہ کہنے لگے جی کہ میرا نام مجھے وہ خطر پر کہا تھا کہ لگتا ہے کہ آپ اب جو ہے وہ مضمون نگاری سے طائب ہو گئے ہیں، مضمون لکھتے، اور یہ باتیں جو آپ نے خط میں لکھی ہیں یہی ہے کہ مضمون کی شکل میں لکھتے تو آپ بہتر تھا۔ تو میں نے پھر جواباً لکھا آپ کو، میں نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ یہ 10 سال کا انہوں نے چھاپا ہے، فہرست چھاپی ہے تیسرے کرنے کا الحمرہ کا، جی تو میں نے کہا اس میں میرے ان 10 میں 19 مضامین چھپے ہیں صرف الحمرہ میں وغیرہ، تو خطوط بھی بہت سے چھپے ہوں گے۔ تو اصل میں خط کیا ہے، جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں تو اب یہ جو باتیں کی ہیں نا مجھے کوئی ایک دقت محسوس نہیں ہوئی، اگر میں لکھنے بیٹھا ہوں، اگر آپ نے مجھے کوئی سوال نامہ دیا ہوتا اور اگر اس کا جواب لکھیں تو مجھے زیادہ تردد کرنا پڑتا، سوچتا میں بعض چیزیں حوالے کی بھی ڈھونڈتا، اب تو جو میرے ذہن میں آ رہا ہے ممکن ہے بعض حوالے میں غلط دے دی ہوں، سن کی کوئی غلطی ہو گئی ہو یا اور بھی ہے، تو زبانی گفتگو بھی ہوتا ہے، خط کا بھی یہی حال ہے۔ اب پرچہ پڑھا ہے، کسی چیز نے انسپائر کیا ہے، کسی چیز نے بڑا رشتہ کیا ہے، لیکن سر آپ کے خطوں میں ایسا نہیں ہوتا، بڑا فیکٹس اینڈ فگرس کو ساتھ لے کے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو جی چاہتا ہے کہ بھئی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جس آدمی نے کچھ لکھا اور میں سمجھوں کہ بات صحیح نہیں ہے، تو پھر میری خواہش ہوتی ہے چلو جو محدود معلومات میرے پاس ہیں وہ کام کو میں کر لیتا ہوں۔ آپ کا مخاطب جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اس کو خط جاتا ہے یا کہ غبار خاطر کی طرح آپ لکھ کے رکھے؟ نہیں میں بھیجتا ہوں پر جن سے اشارہ کر رہے ہیں یہ ایک پرچہ ہے تو باقاعدہ چھپتا ہے، تفصیلی خطوط ان کی ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ ہسٹری جو ہے نا وہ اب وہ تقریب مجھے تقریب 15-16 برسوں میں اتنے خط میں نے ان کو لکھے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں پشاور میں ڈاکٹر ثانوی پتھر، تو انہوں نے کہا تھا اگر آپ کے پاس وہ پورے پرچے موجود ہیں یا ان کی فوٹو کاپی موجود ہے خطوط کی تو وہ فائل مجھے بھیج دیں، میں اس سے ایم فل کروانا چاہتا ہوں، اس کے حواشی وغیرہ یہ وہ، میں نے کہا جی پرچے میرے پاس سارے محفوظ نہیں ہیں اور جو تھے اب وہ کیا کو کہیں پڑے ہوئے ہیں،
दूसरी बात है कि जो आदमी काम करेगा पर्चे मिल जाते हैं, पेशावर में पर्चा जाता है, पूजा वाला जो वो जाक होकर लग रही है उनके पास पर्ची की पूरी फाइल मौजूद है, लाहौर में एडिटर मौजूद है। मगर वो काम करना चाहे और वो तो इस तरह का इस काबिल नहीं है, लेकिन अगर काम करना चाहता है तो वो रब्ता वहाँ कर सकता है और वो जो है वो वहाँ से हासिल कर ले काम करना है। तो ये है कि बाज़ का ये ख़तों में वो ख़त भी एक लिहाज से मजमून कहीं कायम मुकाम। अच्छा, मुझे अफसर साहिब साहब ने ये कहा था, कह लगे यार तू वो ख़त करना है या ताला कसमी नहीं, तू मजमून क्यों ले कर। और मैं ही मजदूर लगा मैं कही जिस बच्चे एक हवाले तय खाता तो मैं क्या उस बच्चे में 2 मजमून छुपे तुझसे नहीं पढ़े। मैं क्या खास में ऐसा लेना है वो पढ़े जा रहे हैं। आप देखें जब पर्चा आता है सबसे पहले लोग खतूत करते हैं, मैं भी यही करता हूँ। जिस दिन पर्चा मिलता है मैं पीछे से शुरू करता हूँ, सबसे पहले खत पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मज़ामीन वगैरह वक्त होता है खाने वगैरह पढ़ लिया तो खत पढ़ा जाता है। और दूसरे खत में चूँकि एक बेतकल्लुफ़ाना फ़ज़ा होती है वो पढ़ा भी जाता है। मजमून चाहे 2 सफ़े का 3 सफ़े का आप कहते हैं वक्त वगैरह पढ़ लेंगे, अक्सर ही पढ़ते। हाँ जी, तो इसलिए ये कोई शोरी काविश नहीं है कि जब भी पर्चा आता है बात कर मेरा बड़ा जी कहता है कि ये क्या लिख रहे हैं लोग, ये क्या लिखा है, और उस पर इस पर मेरा जी कहता है मैं ख़त लिखूँ या मजमून लिखूँ, लेकिन सुस्ती की वजह वो लिख नहीं पाता। तो अब मैं 80+ हो गया हूँ, 80 से क्रॉस कर गया हूँ, बल्कि और 2-3 मतलब 81 वर्ष का हो जाऊँगा। अब वो तो आ ही नहीं है। ये आप लोगों के तशरीफ लाने की बरकत है कि मैं इतनी देर बैठा हुआ हूँ। मैं अपने घर में हूँ अकेला तो मैं 8 घंटे ज़्यादा बैठता रही, शोल्डर दुखते हैं, गर्दन दुखती है और मैं लेट जाता हूँ, यहीं लेट मैं नींद दराज होता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह करने के टाइम थोड़ा सा हम शॉर्ट रखते हैं, चंद सवाल हैं। जी जब खतूत की बात हो रही थी तो मैं 90 की दहाई के आगाज में चला गया, जब परवीन शाकर आपके सामने बैठी थी, इफ्तिखार आरफ साहब थे, मैं भी आपके साथ बैठा था। तो इफ्तिखार आरफ साहब ने आपसे पूछा था कि परवीन शाकर के हवाले से कोई खतूत आप जमा कर रहे थे, आया वो किताब छप गई थी या वो दरमियान में रह गई थी? को आशिक़ खतूत की बात हो रही थी कि वो आप जमा कर रहे थे 90 के बाद की बात है जनाब, वो मुशायरे के अच्छा ऐसी कोई किताब मंसा शुरू पर नहीं। परवीन शाकर के खतूत छपे हैं नज़ीर सिद्दीकी के नाम जी, और उस पर इन दोनों की खतूत छपी है। जो नज़ीर सिद्दीकी ने खतूत लिखे थे परवीन शाकर को और परवीन शाकर ने जवाब लिखे थे नज़ीर सिद्दीकी को, वो छपे हैं। उस वक्त वो मेरा तैयारी के मरहल में थे, वो पूछ रहे थे। नहीं, ऐसे खतूत जो हैं जिनकी बात ये शहजाद साहब कर रहे हैं, इनका अदब को क्या फ़ायदा? मसलन सलमा आपा के खतूत, जी जानसार अख्तर की बीवी, ठीक है। मैंने अगर खतूत जानदार देखे हैं तो राजा अनवर के खतूत दूसरे के दुश्मन, उसमें यानी वो अपने तबकाती कश्मकश को भी लेके आया, उसने डिक्शन भी बयान की है, ठीक है। आप जो ख़त लिख रहे हैं जैसे प्रोफेसर फरमा रहे हैं इफेक्शन फिगर को, क्योंकि आप जैसा स्कॉलर जब भी ख़त लिखेगा तो उसमें मकसदियत सामने होगी, ठीक है। मतलब ये जो इश्किया मुझे भी ज़ाती तौर पर मुझे खतूत अच्छे लगते हैं। मेरे पास जो ज़ाती किताबें हैं इनमें जो खतूत के मजमूए हैं उनकी भी सैकड़ों की तादाद है। और हकीकत ये है कि ख़तों में जो बातें मिलती हैं बाज़ औक़ात वो सामान्य उम्र में मिलती। TSL की किताबें लिखी गई हैं, उसके जो खतूत हैं ये 2 बड़ी वॉल्यूम नहीं, 3 मोटे वॉल्यूम हैं, उसके सारे खतूत जमा किए हुए हैं। उनको पढ़ें तो एक नया TSL हमारे सामने आता है। तो गालिब देखें, रिश्ते को देखें, अल्लामा इकबाल को देखें, इनके खतूत महज खतूत नहीं है, ये पारवी हैं, इल्म पारवी हैं। गालिब में तो हजूर ज़ुबान की नई हयात दे दी है। मैंने कहा अब भी ये है कि चंद ऐसे राइटर हैं कि जिनके खत मैं अपने करीब रखता हूँ, उनमें मुश्किल ख्वाजा भी शामिल है। मुश्किल ख्वाजा के 4-5-6 मजमूए खतूत के हैं, बहुत ज़्यादा मजमूए, और यूँ लगता है कि वो खतूत नहीं, महज खतूत नहीं है, वो बाकायदा हम लगता है कि एक अदीब एक आलिम की सोच बैठे हुए। सर की एक फ़तो इनके कुतुब खाने में, इज इट पॉसिबल? हाँ जी। अच्छा सर, ये बात भी एक हमारे पाकिस्तान को सामने आती है कि पाकिस्तान में अगर बुक के हवाले से किसी शख्स ने इशक किया है किताब के साथ, वो डॉक्टर अनवर मुख्तर साहब जिन्हें तो किसी सतह पर भी हर साल बेस्ट रीडर का अवार्ड भी मिलता है, तो ये इशक कैसे शुरू हुआ था, इसके कुछ
آغاز کی باتیں سامنے وہ میرے ایک عزیز آئے تھے دو ایک ماہ پہلے یہاں، جب ابھی وہ صحتیاب ہوا تھا یہ ایکسیڈنٹ تھے، تو انہوں نے کہا آپ کا مسئلہ انٹرویو کرنا ہے، تو انہوں نے پھر یہ فیس بک پہ یا پھر یوٹیوب پہ اچھا انہوں نے وہ ڈاؤنلوڈ کیا تھا، اور وہ اس میں وہ 15-20 منٹ کا ہے، اس میں میں نے وہ پوری تصویر بتائی ہے کہ وہ کیسے پیدا شوق کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا طالب علمی کا، جب سچی بات ہے غریب لوگ تھے، اتنی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ کتاب خرید سکے۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ شفیق الرحمان کے زمانے میں مواقع اور مزید مواقع دونوں کی طرف اکٹھی آئی تھی، نیا ادارہ چھاپی بھی لاہور سے مکتب جدید ہے، تو اب میرے پاس پیسے اتنے تھوڑے تھے کہ ایک کتاب خرید سکتا، تو میں نے مزید مواقع خرید لی، اور بعد دل ناخواستہ مواقع 500 روپیہ آ گیا۔ ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ ایک آدھ کتاب بھی خریدنے کی توفیق نہیں ہوا کرتی تھی، پھر الحمدللہ وقت کے ساتھ ایسا ہوا کہ کتاب شوق میں بڑھتا گیا، اور پھر میں نے اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ جو ہے کتابوں نے وقت کر دیا، اپنا پیٹ کاٹ۔ ایسا بھی ہوا کہ لاہور میں گیا ہوں تو صبح کا ناشتہ گول کر دیا، دوپہر کا کھانا گول کر دیا، اور کہا وہ کیسے بچے اس کی کتاب لے۔ تو بعض اوقات میں نے ایک مہینے میں 100-150 کتابیں خریدی ہیں۔ ایک زمانے میں نے ایک ڈائری لکھی تھی، تو منتھ وائز جو میں کتابیں خریدتا تھا ان سے نام اور دوسرا نسخان میں دیا کرتا تھا۔ بعد میں مجھے معاملہ بوجھل محسوس ہوا، کارے بیکار معلوم ہوا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے کہ کتابیں الحمدللہ میرے پاس خاصی تعداد میں جمع ہو گئی ہیں، کوئی 35,000 کے لگ بھگ کتابیں ہوں گی، اور جو رسائل ہیں وہ الگ ہیں۔ تو ایک زمانے میں یہ بھی تھا کہ جب میں بیمار ہوا اور میں نے زمین کو بنایا اپنا بچھونا، تو پھر میں کتابیں یہاں اپنے آس پاس رکھا تھا پڑھنے کے لیے، اور وہ آہستہ آہستہ بچھونا میرا دور بننے چلا گیا اور کتابیں جگہ دے دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ پورے صوفوں پر بھی میزوں پر بھی ہر جگہ کتابیں تھیں، اور جہاں تک پہنچ نہیں پہنچی، میری بیوی دن رات مجھے ملامت کرتی تھی، کیا مصیبت ہے گھر میں ایک ہی جگہ بیٹھنے کی، ابو بھی اپنے کتابوں کے لیے دے دی ہے۔ خیر مطلب یہ ہے کہ وہ ایک شوق کی بات ہے۔ تو جب بھی ایک زمانہ تھا کہ کوئی ایک سلیکٹیو کتاب مل جائے اور وہ خریدنے کی تو ملے گی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرا جی چاہا کہ جس آتھر کو میں پڑھنا چاہتا ہوں، جو مجھے پسند ہے، اس کی ساری کتابیں ہونی چاہیے میرے پاس، یا کم از کم جتنی اویلیبل بکس ہیں نا وہ ہونی چاہیے میرے پاس۔ تو الحمدللہ اس وقت میں توفیق بھی ایسی، بڑا بوجھ تھا مجھے، بچے 7 بچے میرے، 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں، اور سب کی تعلیم کا مسئلہ تھا، کرائے کا مکان تھا، اور سوائے تنخواہ کے کوئی ذریعہ آمدن تھا نہیں۔ تو بڑا وقت گزر گیا، بچے پڑھ گئے سارے، شادی بھی ہو گئی، اپنے گھروں کے مالک ہوئے۔ تو جب بچے بڑے ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، اپنے اپنے کام پھر میرا ہاتھ کھل گیا، تو یہ تندرستی کم ہو گئی، پھر میں نے کھل کھلا ہاں، پھر میں نے نہیں پرواہ کی۔ ایک دفعہ میں گیا وہاں وین گارڈ میں، وہاں ایک کتاب تھی انڈین سنیماٹوگرافی، وہ میں نے اس میں تبصرہ پڑھا تھا کراچی کے ہیرلڈ میں، تو اس میں پچھلے 100 سال کی جو ہندوستان کی فلم انڈسٹری ہے نا اس کے بارے میں کتاب لکھی ہے، تو 5,000 اس کی قیمت تھی۔ اچھا میں وہ انٹر ہوا نا، تو وہاں جو نیو ارائیول سے نئی کتابیں آئی ہیں وہ شو کیسے لگائی تھی، ایک وہ کتابیں دیکھی تو جیسے یہ ہے نا یہ پردہ جیسا اس مقام پہ جو ریک تھا وہاں وہ پڑی تھی، تو میں نے ان اٹینڈر کو کہا وہ کتاب تو اتارو، کہنا جی بڑی مہنگی کتاب ہے یہ۔ میں کہا جی میں تو یہ نہیں پوچھا کہ مہنگی ہو سکتی ہے، تو میں کہہ رہا ہے ایک کتاب میری ہے کہلا دو، کہہ رہا تھی لینی ہے، میں کہا آہو لینی ہے۔ اچھا کہہ جی اس نے کتاب اتاری اور جا کے ٹیبل پہ رکھ دی، وہ 5,000 روپئے کی کتاب تھی۔ خیر وہ میں نے آؤ دیکھا تھا تو پیمنٹ کی اور وہ لے لی۔ اچھا انڈین سنیما سے بھی دلچسپی تھی، اور فلمی ایکٹروں سے بھی، موسیقاروں سے بھی، ڈائریکٹروں سے بھی، تو دنیا بھر میں جو میرے محبوب ہے نا ایکٹر ایکٹریسز اور ڈائریکٹر اور موسیقار اور کمپوزر، اور ان کے بارے میں نے کتابیں خریدی ہیں، اور ایک نہیں جن سے مجھے جیسے درجن کتابیں میرے پاس ہوئی ایک شخص کی تھی۔ اس سے سوانح انگلیوں سے میں نے دلچسپی تھی، وہ میں نے بے تحاشا کری۔ اب بھی ماشاء اللہ دنیا کے بڑے جرنیل جو بڑے بڑے بادشاہ ملکائیں ہیں، اور ادبی شخصیات، علمی شخصیات، نامور
جو شخصیات ہیں بدنام بھی اور نیک نام بھی، ان کی جتنی بایوگرافیز ہیں وہ میں نے حاصل کی، وہ میں نے پڑھا. اگر آپ میرا بیڈ روم دیکھیں تو لیکن کم کم 1000 کتاب جو میری بیڈ کے آس پاس موجود ہوگی جو میں پڑھ رہا ہوں. اسی طرح جب میں نے کمرہ چینج کیا تو کسی صحیح کام نہیں کر رہا تھا تو وہاں بھی ٹیبل ہے، اس کو بھی کم از کم 15-20 کتابیں وہاں پڑھی ہوئی ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تھا یہ گھٹنے کا میں نے اس کی لیے چڑھی جاتی تھی، لیکن اب اللہ نے مجھے توفیق دیا. میں دن میں 15 دفعہ بھی اوپر جانا چاہوں تو میں لائبریری جاتا ہوں، جا کر کتابیں لے آتا ہوں. تو آپ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ اگر ہم مجموعی طور پر یہ پوچھنا چاہیں جی کہ آپ کو کتاب سے زیادہ محبت ہے یا ہماری بھابھی سے، تو اس کا انتخاب آپ کیسے کریں گے؟ باقی سے تو نہیں، لیکن وہ میرے بیٹے نے کہا تھا کہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے، کہتا ہے ابو نے اپنے اولاد اور اپنی کتاب سے انتخاب کرنا پڑے کہ کتاب کا انتخاب کرنا. لیکن آپ کے دل سے بھی یہ بات نکل رہی ہے، آپ کے دل سے بھی ایسی بات نکل رہی نہیں، بچے کے پاس یہ تھا اور شاید وہ صحیح کہتا تھا. ہے درست ہے. اچھا سر، یہ ہے کہ اردو فکشن اس کی رفتاری کا نمایات کے حوالے سے آپ کی رائے موجود ہے؟ سر اردو فکشن میں سنا کہ تھوڑے عرصے میں بہت ترقی کی ہے، اور ہمارے بعض رائٹر ایسے ہیں وہ بالکل ہم بلا ہیں، غیر ملک بھی اچھے لکھنے والوں کو. پریم چند ہمارے پہلے بڑے فکشن رائٹر ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اسٹائل ہے، وہ متنوع ہے لکھنے والا اور بہت سارے کام کیا. میرے پاس کلیات پریم چند ہے 24 جلدوں میں، جو انڈیا سے چھاپے 24 جلدوں میں انہوں نے پوری تمام تحریریں اس کی بھی ہیں، اس کی اداریے بھی جو ہنسوار سال لکھا تھا، تمام افسانے ناول وغیرہ. اسی طرح اس پر جو کتابیں ہم ہیں وہ میں نے حاصل کی ہیں پریم چند کی کتابیں. تو پریم چند ہمارا میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا سب سے بڑا پہلا بڑا فکشن رائٹر تھا. اس کے بعد پھر قرۃ العین حیدر ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح کی لکھنے والی ہے، اور کسی بھی جس طرح کے ناول پڑھائی ہوئی ناول اختر کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں فکشن رائٹرس کی، تو قرۃ العین حیدر کسی لحاظ سے ان سے پیچھے نہیں ہے، وہ بجا طور پر ڈیزرو کرتی ہے. میرا یہ سر آپ نے یہ واقعہ بھی پڑھا ہو کہ جب اس کی کتاب گئی ہے اس کی انعامی مقابلے میں، اس کی قرۃ العین حیدر کی آنکھ کا دریا، جی تو وہاں مولوی عبدالحق صاحب یہ کہتے نظر آئے کہ بھائی وہ ہماری عین کی کتاب کے در ہے، وہ لاؤ. اچھا یعنی یہ ایک ہسٹورک فیکٹ ہے جی کہ مولوی عبدالحق صاحب کہتے تھے وہ عین کی کتاب لاؤ ذرا. صحیح بات نہیں، وہ ظاہر اس زمانے میں یہی تھی جب وہ کتاب چھپی ہے، پاکستان میں تھی، اور بابا اردو بھی کراچی میں تھے، وہ موجود تھے. تو میرے خیال میں وہ انعامی مقابلے کے لیے پیش نہیں کی گئی تھی. کتاب چھپی تو ایک صاحب سرکاری ملازم انہوں نے اس کے خلاف اخبار میں کراچی کے ڈاؤن میں ایک اس کے خلاف انہوں نے لکھا اور کہا کہ یہ اینٹی پاکستان کتاب ہے. تو وہ آخر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ تھوڑا سا ان کا اپنے وہ آدم جی انعام یافتہ تو ہے، آدم جی نام یافتہ آنکھ کا دریا ہے وہ آدم جی انعام یافتہ. ایک تو سر ملا تھا. اچھا آپ وہ اگر آپ فرماتے ہو تو اس کو میں جی سر، قرۃ العین کے بعد کیا رفتار ہے سر؟ وہ تو قرۃ العین حیدر کے بعد بھی عبداللہ حسین میں سمجھا عبداللہ حسین کمال کا اور انتظار حسین، وہ بھی 3-4 ناول ہیں، بہت اچھے ناول ہیں وہ بھی. اچھا اس کے علاوہ اکرام اللہ گوگی صاحب والے. اچھا تو اصل میں یہ پچھلے 15-20 برسوں میں آتی صاحب میری دلچسپی کچھ کم ہو گئی ہے فکشن کی کتابیں میں. اچھا مذہبی موضوعات ہیں اس میں نسیم حجازی کے تحریروں کو آپ کس نسیم حجازی نے ایک زمانے میں جادو کے وہ ہم تھے، ہم پوری اردو دان طبقے پر کیا ہوا تھا، اور میں نے تو اس طرح ان کو پڑھا جیسے لوگ بائبل کو پڑھتے ہیں. یعنی میں 9ویں 10ویں کا طالب علم تھا اور میں گیا تھا سندری میں میرے جو ننہال ہے ان کے پاس. تو وہاں جو میری بیوی کے میری والدہ میری بیوی دونوں سگی بہنیں ہیں، تو وہ ان کی چچا ہے، ان کے پاس نسیم حجازی کا مکمل سیٹ تھا. تو میں وہاں گیا تھا 1 مہینے کی گرمی کی چھٹی تھی. تو داستان مجاہد سے لے کر اس زمانے میں جو
آگ پلیسا ان کی آگے کتاب تھی، اس تک میں نے وہ سارا وہاں سے ان کو پڑھا ہوا ہے. پھر مجھے شوق ہوا کہ میں خود بھی نسیم حجازی کو خریدوں. تو اس زمانے میں جو مجھے کتابیں پسند تھی وہ میں نے پہلے خریدی، چند ایک یوسف بن تاشفین کی اور کیا کہتے ہیں محمود قاسم وغیرہ بھی. بعد میں پھر جب وہ مکمل سیٹ چھپا تو وہ میں نے پورا سیٹ خریدا. ابھی میری لائبریری میں ایک شیلف میں پورا نسیم حجازی موجود ہے، 19 یا 20 کتابیں اس کی ساری موجود ہے. نسیم حجازی پہ جو پی ایچ ڈی کا کام ہوا ہے انگریزی میں اردو میں، وہ بھی میرے پاس موجود ہوگا. اردو میں اردو تاریخی ناول نگاری میں میرے خیال میں شرط سے بدجہا بہتر ہے نسیم حجازی. نسیم حجازی کا جو مطالعہ اور مشاہدہ ہے وہ کمال کا ہے. جس زمانے میں انہوں نے یہ اردوس کے پس منظر میں جو ناول لکھے ہیں تو وہ جب جو لکھے تھے خاص طور یوسف بن تاشفین وغیرہ، تو اس میں وہ اسپین نہیں گئے تھے. انہوں نے کتابیں پڑھی تھی اسپین پر، اور کتابی علم کی بنیاد پہ انہوں نے جس طرح کی فضا کریٹ کی وہ بالکل یہ تقریباً قریب حقیقت تھی. بعد میں ان کو موقع ملا اسپین جانے کا. نسیم حجازی کو ناول لکھنے کے بعد اور چھپنے کے بعد اور مقبول ہونے کے بعد اسپین جانے کا موقع ملا. تو انہوں نے کہا مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ ان چیزوں کو جو میں نے پڑھا تھا کتابوں میں، جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے لگا کہ اس وقت میں نے جو ویژولاइز کیا تھا اسپین کو وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے وہ حقیقت میں کیا ہے. تو خیر واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسپین کے بارے میں اتنا مواد چھپا ہوا ہے کہ اگر آدمی اس کو پڑھے تو اسے اسپین جائے بغیر بھی اسپین سے تعلق آ سکتا ہے. میرے ایک دوست سے تو اسپین جا رہے تھے تو میرے پاس آئے گپ شپ ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں کم از کم 1-2 ہفتے رہوں گا اسپین میں، تو وہاں میں کیا دیکھوں. تو خیر میں نے جو میری ناقص معلومات تھی اس تک، تو میں نے ان کو شہروں کے نام، جگہوں کے نام جو بڑے ہوئے وہ میں نے بتایا. وہ آدھ پون گھنٹہ ان سے گفتگو ہوئی تو وہ کہہ رہا جی مجھے تو گئے بغیر ہی سب چیزیں پتہ لگ گیا. اس کی وجہ یہ تھی مجھے بھی دلچسپی تھی اسپین سے. اور اب بھی میرے جو بیڈ ہے اس کے سرہانے کم از کم 2 کتابیں ترجمے وہ اسپین پڑھی ہوئی. ایک کتاب ہے اس کی اسکاٹ ہے، ایس ٹی اسکاٹ، ایک ڈاکٹر ایس ٹی اسکاٹ ہے امریکن رائٹ. اس نے 3 جلدوں میں ہسٹری آف دا مورش امپائر لکھی تھی انگریزی میں. اس کا ترجمہ کیا تھا ایک آدمی ہے حکیم خلیل الرحمان، وہ حیدرآباد دکن میں وہ پروفیسر تھے. تو انہوں نے 3 جلدوں میں وہ تاریخ اردوس کے نام سے ترجمہ کیا. تو وہ اپنی میری ٹیبل پر 3 جلدوں میں آج فیصلے اس کا نیا ایڈیشن چھپا ہے. تو اسی طرح عبرت نامہ اردوس وہ اس کی کتاب رائن ہارڈو کی کتاب ہے 2 جلدوں میں، بہترین کتاب ہے. وہ مسلم اسپین کے بارے میں اتنی اعلیٰ کتاب میں نے دیکھی ہے. اور وہ ہے وہ عربی جس کی رسائی یورپین مارکس پر بھی ہے اور عربی مارکس پر بھی ہے. اور وہ بہت بڑا اسکالر ہے رائن ہارڈو جی. اس کی کتاب کا بھی مولوی عنایت اللہ دہلوی نے ترجمہ کیا. اسی طرح اندلس پر جو کتابیں انگریزی یا اردو میں مجھے ملی ہیں وہ کتابیں میں نے حاصل کی ہیں. اچھا اس کا اندلس پہ زمین تارک کی بہت اچھا سفر نامہ ہے. اور اس پہ میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا اردوس اجموری پر فنون کے لیے. تو چند دن پہلے ہی ان سے بات ہو گئی اور میں نے یاد رہا میں نے تھوڑے مضمون جو چھپے رہے انہوں سب ان کے آپ کی انتظار ہو جائے گا. انہوں نے کہا کوئی ہمت کرے تو ہی جائے گا. تو میں کہا میرا بھی مضمون فنون چھپیا تھوڑے اردوس پہ بڑے اچھا یہ وہ ناول ہے سفر نامہ ہے تارک. انگریزی جو مواد اسٹینلے لین کو ہوئے یا کوئی ہو رہے جتنے آتھر ہے نا وہ جنہوں نے ملے انہوں نے حاصل کیا روپے ان میں میرے محبوب کے موضوعات میں انہوں نے اسپین ڈاکٹر صاحب ریسٹ کر لیجیے. میں بس آپ کے ایک سوال ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب جڑا ادب ہے یہ معاشرے کے اثر نازک ہے. لو اگر ہوں ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال 10 سال کے بعد جڑی بڑی ہے اس سے ایک روشنی کا سوال ہے. سر گزارش ہے کہ ادب جو ہے وہ بالکل غیر محسوس طریقے سے اثردار ہو جیسا یعنی یہ اوپنلی نہیں ہوتا. جس طرح ادب کی تکلیف کی ہے وہ غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے. مثلاً
ਟੋਲਸਟਾਏ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੂਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕੈਚ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਦੇਖੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੂਸ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅगर सच पूछा जाए कि लिटरेचर है ना वो इंसान बनता है। अगर वाकई कोई आदमी अदब को संजीदगी ਨਾਲ पढ़ता है तो वो उन्होंने कैरेक्टर को मुतासर होता है। मसलन अशफाक है बंदा बड़ा मशहूर अफसाना के डरिया है, हम तुम अगर वो अफसाना पढ़ो मैंने जो भी अफसाना पढ़िया ना अजीब वो गरीब ने तो कैफियत आ गई बड़ा शाहकार था। हाँ जी अजीब वो गरीब कैफियत आ रही है और मजे ये लगता है कि एक स्पैल दे एक सिटिंग दे उन्हें ये अफसाना लिखा गया। हालांकि जो मैं अभी बाबा साहबा किताब पढ़ी शाकबंदी वो तो दसिया कि तकरीबन कोई कई साल जाके अफसाना मुकम्मल होया। कुछ तरह मैं रोम बैठ के लिखियाँ, कुछ तरह मैं पैरासाइट किया, कुछ पाकिस्तान आके लिखियाँ। तो कमाल है कि अफसाना पूरा पूरा ऐसा लगता है कि एक तार ना बजा गया और कदा नहीं लगता कि पैच वर्क होया गया। अच्छा वो अफसाने एक हिंदू करैक्टर है ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਦਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਉनको कदर करता जाता है। वो ऐसा कैरेक्टर है कि बहुत तो बड़ा फैसिनेट करता है। इसे ही देखो मुनावजा वाला है ਜਦੋਂ ਇਹ ਛਪਿਆ ਨਾਵਲ ਦੁਸਵਾਦ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਵਜ਼ਾਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੀਅਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਲੀ ਕੁੱਚੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਸको ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा लिटरेचर है ना वो असर करता होंगे। अगर ना होंगे तो डिप्टी नज़ीर उन्होंने की जरूरत पई सी कि वो अपने नावल लिखा तो उन्हें अपनी बच्चियों वास्ते वो किताबां लिखना बरात जो दूजे नावल वगैरह और वो इतने अच्छे लगे। हमारे कोई ऐसी डायरेक्टर एजुकेशन उन्हें किताब देख बच्चे आते थे तो देख के बड़ा खुश होया। मैं गवर्नमेंट से छपना चाहिए और इनाम मिलना चाहिए। उन्हें फिर ਜਿਹੜੇ नावल लिखे ने वो सारे मकसदी नावल है। ਇਹਦਾ मतलब है कि उन्होंने एहसास ਸੀ कि नावल एक ऐसा फॉर्म हैगी ऐसी है कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਤਸਰ किया जाता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਨਾਤੁ ਨਾਸ਼ ਔਰ ਮਰਾਤੁਲ ਦੋਵੇਂ ਨਾਵਲ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਹੇਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ यानी असगरी अकबरिया किस्सा है। मामा कहते कि बेटे बच्ची कहते बेटे बेटी आपने असगरी बनना है अकबरी नहीं बनना है। तो देखो ना किस तरह गैर महसूस तरीके वाले करैक्टर गए वो माशरे छा जाते हैं और वो इंस्पायर करते हैं पूरी नस्लों। तो मैं समझदा अच्छा अदब है ना वो यकीनन असर अंदाज होता है और जो कोई अच्छा नावल कोई अच्छा आसान पढ़ के उठते रहो तुम अपने तब्दील महसूस करते हो। कोई मैं जो अच्छी फिल्म हैगी है देखो ना तुम अपने आप को तब्दील वो नहीं जो पहले है था। और सब बड़ी इंसानी क्वालिटी इंसानी जी खसलत है इंसानी आलात अतवार है उन्होंने समझने ली अदब नालों बेहतर कोई जरिए नहीं है। तो सर ये जो हम तीनों की ख्वाहिश है कि कलामी शायर और बाज़बान शायर जो है ना इसकी तरफ हम सारी गुफ्तगू में नहीं गए। अहदनामे से कोई भी एक चीज़ जो है वो पेश कर दें तो वर्क के तौर पे कुछ इशारा जो जुबानी से मुशार जोर पाना चलिए वो बाद में शामिल कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत नाइस सर, थैंक यू। बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना वक्त